السلام علیکم بسم اللہ الکبیر المتعال والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور بردبار نبی تھے۔ آپ بہت زیادہ شکر گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں خلیلullah کے لقب سے نوازا ہے۔ آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے والے انبیاء کرام کی اکثریت آپ کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے زیادہ نبی آپ کی لڑی سے ہی اس دنیا میں بھیجے گئے۔ قوم بنی اسرائیل آپ کی آل میں سے تھی۔ یہ سابقہ تمام اقوام میں سے سب سے بڑی قوم تھی۔ امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی قوم یہی بنی اسرائیل ہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ کی قوم کے لوگ سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کے بتوں کو خدا مانتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر سنگ تراش تھا، جو پتھروں کو تراش کر مختلف شکلوں کی مورتیاں بناتا تھا اور مارکیٹ میں انہیں فروخت کر دیتا تھا، جہاں سے لوگ انہیں خرید کر گھروں میں مخصوص جگہوں پر رکھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو خدا مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو انہوں نے دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے کی اور اپنے والد سے کہا، تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو۔ یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ والد نے دعوت کو ٹھکرا دیا اور سخت سزا اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکا۔ انہیں سمجھایا کہ یہ محض پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی یہ تمہیں روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تم صرف اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ اس دوران ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ قوم کے لوگ میلے میں جایا کرتے تھے، جہاں وہ ہلا گلا اور تماشا کیا کرتے تھے۔ جب لوگ میلے پر جانے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ جب قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت کدہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ توڑ پھوڑ کے بعد آپ نے کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ قوم کے لوگ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ان کے بتوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ حیرت زدہ ہوئے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے اور انہیں برا بھلا کہتا ہے، اس سے پوچھو، یہ اسی نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، یہ تم نے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اس بڑے بت سے پوچھو جس کی گردن میں یہ کلہاڑا لٹک رہا ہے۔ تو تمام لوگ دم بخود ہو گئے اور انہیں احساس ہوا کہ ہم تو ظالم ہیں۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، تم خوب یہ بات جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہاری عقل پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ تم انہیں پوچھتے ہو جو بولنے اور سننے سے قاصر ہیں، حتیٰ کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتے۔ جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ کافروں کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر انتقام میں انہوں نے اپنے خود ساختہ خداؤں کی مدد کرنے کا ایک حماقت انگیز طریقہ سوچا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سخت سزا کے طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی کثیر مقدار اکٹھی کی گئی۔ لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا اور انہیں آگ لگا دی گئی۔
ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا۔ اس آگ کے شرارے بہت زیادہ اونچے تھے، لوگوں نے اتنی بڑی آگ اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تمام تدبیریں الٹی کر دیں۔ آگ کو حکم دیا، میرے خلیل ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہ آگ کئی دن تک جلتی رہی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اس سے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس واقعہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ اس واقعہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ جب کفار نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش تیار کی اور لکڑیاں اکٹھی کی گئیں تو اس میں یقیناً کافی عرصہ اور کئی دن لگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کافروں کی یہ خطرناک چال دیکھ کر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی علاقے کو چھوڑ کر گئے۔ جب انہوں نے اپنی چال چل لی اور اپنی تدبیر کو اپنے آنکھوں سے ناکام ہوتے ہوئے دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام بحفاظت اس آگ سے باہر آ گئے، تب بھی وہ کفار ایمان نہ لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ حالات کی ستم ظریفی اور لوگوں کی تکالیف کو انبیاء کرام علیہم السلام کھندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں، مگر اس علاقے کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن جب علاقے کے لوگ بغاوت میں اس قدر بڑھ جائیں اور ضدی ہو جائیں کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی وہ خود کو ایسے دلائل جن کا وہ خود بھی ادراک کر لیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں، یا انبیاء کرام اس علاقے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔